5 جولائی 1977 یہ وہ وقت تھا جب پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرا دی گئی۔ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جہاں اچھے اقدامات اٹھائے تھے وہاں کئی غلطیاں بھی کی تھی۔ آخر بھٹو کی حکومت کیوں گرا دی گئی؟ ایسے کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے مارشل لا نافذ کر دیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہی یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن نے فوج کی قیادت سنبھالی۔ بھٹو نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے کئی سینئر آفیسرز کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ بہت موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے۔ یعنی بھٹو نے ایسٹ پاکستان میں ہونے والی فوجی شکست کا خوب فائدہ اٹھایا۔ کچھ دنوں بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے، یعنی انہیں ایک ایسا آرمی چیف چاہیے تھا جو آنکھیں بند کر کے ان کا ہر حکم مانے، جس کے بعد بھٹو نے اپنے قریبی ساتھی ٹکا خان کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ بھٹو نے اپنی اختیارات کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کا جو بھی دل کرتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے ہی سینئر ساتھیوں کی توہین شروع کر دی۔ امریکن رائٹر اور ہسٹورین اسٹینلی اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبدالرحیم اور دیگر کچھ قریبی ساتھیوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ ڈنر کا ٹائم 8 بجے تھا۔ سب لوگ بھٹو کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ انتظار رات کے 12 بجے تک چلتا رہا لیکن بھٹو نہیں آئے۔ جلال الدین نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا، تم سب چمچے جب تک چاہو لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر جلال الدین غصے میں اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھٹو ضیافت پر پہنچے تو ان کے قریبی ساتھی حفیظ پیرزادہ نے جلال الدین کے بیہیویئر کے بارے میں بتا دیا۔ دیر رات کو بھٹو کے سیکورٹی چیف جلال الدین کے گھر گئے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی مارا پیٹا گیا۔ جب ٹکا خان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے آرمی چیف کے لیے 7 لوگوں کی لسٹ بھجوائی۔ اس لسٹ میں ضیاء الحق کا نام جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں ریسنٹلی لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر پروموٹ کیا گیا تھا۔ تکبر سے بھرپور بھٹو کسی اور کے مشورے پر عمل کرے یہ تو ممکن تھا نہیں، انہوں نے بھی ضیاء الحق کے نام پر ہی اسٹینڈ کیا۔ شروعاتی دور میں ضیاء الحق بالکل ویسے ہی آرمی چیف ثابت ہوئے جیسا کہ بھٹو چاہتے تھے، یعنی ضیاء الحق بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ امریکن رائٹر بینٹ جونز اپنی کتاب دی بھٹو ڈینسٹی میں لکھتے ہیں کہ کئی بار ضیاء الحق نے بھٹو کو ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے انہیں تلوار پیش کیے۔ ایک بار تو انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمرڈ کورپ کا ان پیڈ کمانڈر ان چیف کہا بلکہ ان کے لیے آرمی کی اسپیشل یونیفارم بھی سلوائی۔ اسٹینلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کبھی بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں اور بھٹو نے بھی کبھی بھی انہیں سیریسلی نہیں لیا، بلکہ وہ تو اکثر ضیاء الحق کے داندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن ضیاء الحق سگریٹ پی رہے تھے، تبھی کمرے میں بھٹو داخل ہوئے تو انہوں نے جلدی سگریٹ کو فوراً اپنی جیب میں ڈال دی، اس خوف سے کہ کہیں سگریٹ پیتے دیکھ کر بھٹو کو برا نہ لگے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ الیکشن قریب آتے ہی بھٹو حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ بھٹو کے تمام تر بہترین کاوشوں کے باوجود بھی امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بینٹ جونز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے اپنی مخالفین سے مذاکرات کے لیے آرمی کورپ کمانڈرز کو بھی انوالو کیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بھٹو کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لکھتے ہیں کہ شاید بھٹو فوج کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے لیکن ملٹری آفیسرز نے اسے ڈفرینٹلی دیکھا۔ انہیں لگا کہ موجودہ صورتحال نے بھٹو کو کمزور کر دیا ہے اور وہ حکومت چلانے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ تمام تر مخالفت کے باوجود 7 مارچ 1977 کو بھٹو نے الیکشن کروائے۔ پیپلز پارٹی کو نیشنل اسمبلی میں 200 میں سے 155 سیٹیں ملی جو کہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا کیونکہ 1970 کے الیکشن میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی تب صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس الیکشن میں جہاں ہر طرف پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے پھر بھی 55% ووٹ ملے تھے۔ یہی ریزن تھے کہ اس الیکشن ریزلٹس پر کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ الیکشن کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے بھٹو کا ایک فیڈرل منسٹر کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پرائم منسٹر بھٹو میں لکھتے ہیں کہ بھٹو اپنے 2 ساتھی رفیع رضا اور حفیظ پیرزادہ کے ساتھ پرائم منسٹر کے رہائش گاہ پر موجود تھے۔ بھٹو نے حفیظ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر کہا، حفیظ کتنے نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ حفیظ پیرزادہ کا جواب تھا، سر 30 یا 40 نشستوں پر۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہو، اسی لیے اپنے خلاف لڑنے والے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی آفر کی گئی لیکن اس نے بھٹو کے اس آفر کو ٹھکرا دی۔
नतीजा ये हुआ कि उस शख्स को अगवा कर लिया गया ताकि वो अपना नॉमिनेशन पेपर ना भर सके। पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवारों ने भुट्टो से ये यकीन दहानी चाहिए थी कि कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा ना हो। भुट्टो की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने हमेशा ज़ियाउल हक को नज़रअंदाज किया। अपने आखिरी टाइम तक वो ज़ियाउल हक को नहीं पहचान सके। उस वक्त के एक मारूफ जर्नलिस्ट खालिद हसन अपनी किताब में लिखते हैं कि अनवर नामी एक मुशीर ने मार्शल लॉ से ज़रा कबल भुट्टो और टिक्का खान के माबैन एक मुलाकात देखी थी, जिसमें भुट्टो टिक्का खान से कहते हैं कि जनरल, आपको याद है आप ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत में थे, लेकिन अब आपको मानना पड़ेगा कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। भुट्टो मजीद कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो अब तक अमन व अमान को उज़र बनाकर इस इक़्तिदार को संभाल चुका होता। भुट्टो के इस बयान के ठीक 7 घंटे बाद ज़ियाउल हक ने ऐसा ही कर दिखाया। भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार पर काबिज हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके पॉलिटिकल राइवल मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑफिशियल विटनेस महमूद ने गवाही दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें कसूरी के कत्ल का हुक्म दिया था। अमेरिकन हिस्टोरियन और बायोग्राफर विक्टोरिया अपनी किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन में लिखती है कि हाई कोर्ट में मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों के बेंच के हेड थे और मुश्ताक हुसैन की भुट्टो से पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी की वजह यह थी कि भुट्टो ने अपने दौर हुकूमत में 2 बार जूनियर जजों को उनसे पहले प्रमोट किया था। जब भुट्टो हेयरिंग के लिए अदालत में दाखिल हुए तो उन्हें खुसूसी तौर पर तैयार शुदा कटहरे में बैठे जाने का हुक्म दिया। इस पर भुट्टो ने बरहमी का इजहार किया तो मुश्ताक हुसैन ने तंजा लहजे में कहा, हम जानते हैं कि आप आराम तलब जिंदगी के आदी हैं, इसी का ख्याल करते हुए आपके लिए कटहरे में खुसूसी कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आपको भी आम मुजरिमीन की तरह बेंच पर ही बिठाया जाता। अदालत ने भुट्टो को फांसी की सज़ा सुना दी, यानी मुश्ताक हुसैन ने भुट्टो से अपना हिसाब बराबर कर दिया। भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 1979 को 4-3 के मार्जिन से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी, जिसके बाद भुट्टो ने रिव्यू पिटीशन भी फाइल की, जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। रूस के सदर, चीन के सरबराह और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया के मुतअद्दिद सरबराहों ने ज़ियाउल हक से भुट्टो की माफ़ी की अपील की, लेकिन ज़ियाउल हक ने किसी की नहीं सुनी। गोया उसने भुट्टो को फांसी देने का पूरा इरादा कर लिया था। अब मामला रहम की अपील तक पहुंचा था। भुट्टो की एक बहन शेर बानो इम्तियाज़ की जानिब से भुट्टो के लिए रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल 1979 को शेर बानो की जानिब से की गई पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया और 4 अप्रैल 1979 को सुबह के वक्त भुट्टो को फांसी दे दी गई।